جی ناظرین کرام، خوش آمدید، دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا عنوان وہی ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ ہے اور وہی جو ہے عنوان وہی چل رہا ہے۔ تو ہر کوئی جو ہے اپنا اپنا حصہ جو ہے اپنے خیالات جو ہے بی بی کی زندگی کے بارے میں، بی بی کے فضائل کے بارے میں پیش کر رہا ہے۔ تو کل میں عرض کر رہا تھا، کل پورا دن جو ہے بی بی کے فضائل جو ہیں مختلف پروگرامز میں علماء نے بیان کیے، کیونکہ فضائل تو بی بی کے اتنے ہیں کہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم شب و روز بھی آپ کے فضائل میں اگر کچھ کہتے رہیں تو ہم وہ حق ادا نہیں کر سکیں گے جو حق ادا ہونا چاہیے۔ تو ایک بات جو چند باتیں جو ابھی اور کچھ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ام ابیحہ بی بی جو ہیں یہ اس مقام کی مالک ہیں، کیونکہ یہ کل بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ آپ ام ابیحہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس لیے کہ جب وہ ایسا دور تھا، پر آشوب دور تھا، تو کیونکہ اسلام کا جو وہ آغاز تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو وہاں کے لوگ تھے، اہل عرب جو تھے، بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، بہت زیادہ ستم کرتے تھے۔ تو کئی بار کوڑا کرکٹ پھینک دیتے تھے، کئی بار ایک اوجڑی جو ہے حضور پاک پہ کسی نے ڈال دی، اور ایسے جب حالات تھے تو بی بی جو ہے ایسا سلوک کرتی تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ بیٹی تھیں تو آپ ایسے سلوک کرتے تھے، ایسا برتاؤ کرتی تھیں۔ اور جب حضور آپ جب جنگوں سے واپس آتے تھے تو زخمی ہوتے تھے تو بی بی جو ہے آپ کے زخم صاف کر کے ان پہ مرہم لگاتی تھی۔ اور یہ جو ساری باتیں تھیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا سلوک جو ہے یقیناً مائیں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ تو اسی لیے جیسے بی بی خیال کرتی تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسی لیے آپ نے ام ابیحہ بھی آپ کو کہا۔ تو ایسے ہی بی بی جو ہے وہ ایک دفعہ کا بی بی کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی کے، مسجد رسول کے بالکل سال متصل تھا، تو بی بی کہیں باہر نہیں جاتی تھیں۔ تو ایسا ملتا ہے کتابوں میں اور تاریخ میں ایسا ہے کہ ایک دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستورات کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ ان کا عنوان تھا اور اس پہ بات کر رہے تھے۔ تو ایک موقع آیا کہ جناب رسول خدا نے جو اپنے اصحاب سے جن سے خطاب فرما رہے تھے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہو کہ عورت کے لیے کیا بہترین چیز ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کی بیٹی، کیونکہ آپ کے خطبات جو تھے وہ آ کے سنتی رہتی تھی، آپ کے پیچھے جو بی بی ہیں نماز جو ہے با جماعت ادا کرتی تھیں اور آپ کی باتیں سنتی رہتی تھیں۔ تو اس دن جو ہے بی بی نے جو ہے وہ جواب جو سامنے آیا، جو بی بی نے جواب دیا، تو بی بی کا یہ جواب تھا کہ عورت کا جو بہترین عورت کے لیے ہے کہ اس پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور نہ ہی اس عورت کی کسی غیر محرم مرد پہ نظر پڑے۔ تو جب یہ جواب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ بے ساختہ بولا کہ یہ کیوں نہ ایسا میری بیٹی فاطمہ ہی کہہ سکتی ہے، کیونکہ وہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو حضور یہ دیکھیے ان کے جو فضائل ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ جیسے 1,24,000 نبی کے سلطان نبی جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دفعہ جو ہے بی بی نے کبھی زندگی میں کسی کنیز کا، کسی نوکرانی کا کبھی کوئی اس کو نہیں مانگا، نہ اس کا کوئی اظہار کیا۔ ہاں ایسا ملتا ہے کہ بی بی نے ایک دو بار جناب علی علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ یا علی میرے لیے کسی کنیز کا بندوبست کر دیں، تو جناب علی علیہ السلام نے یہ بات سنی۔ لیکن یہی بات جو ہے جو ایک دفعہ جو ہے جناب رسول بی بی نے جناب علی علیہ السلام سے کبھی یہ بات نہیں کہی، ایسا کہوں گا کیونکہ شاید میں روانی میں کچھ اور کہنے جا رہا تھا۔ جناب علی علیہ السلام سے کبھی بھی انہوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ مجھے کسی کنیز کی ضرورت ہے، لیکن ایک بار اپنے والد گرامی جناب محمد مصطفیٰ سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی کنیز جو ہے میرے لیے اس کا اہتمام کر دیں۔ تو آپ نے بجائے کنیز کے آپ نے ایک تثبیت تعلیم کی، وہ جو آپ ابھی پیچھے میری بہن بھی وہ فرما رہی تھی اور کل بھی علماء نے فرمایا کہ 34 بار اللہ اکبر اور 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار جو ہے وہ
الحمدللہ جو ہے وہ ہر نماز کے بعد جو ہے ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. تو کتنی پروقار بیوی ہیں کہ اور وہ جو جب وہ تسبیح جو ہے وہ جو تعلیم کی تو آپ نے وہ جو ہے بیوی کو اس بات پہ غور کیا, لیکن بعد میں آپ نے کنیز کا جو ہے وہ اہتمام کر دیا. آپ جانتے ہیں کنیز جو آپ کو جناب رسول خدا نے دی وہ بی بی فضہ تھی. تو بی بی فضہ کے جو ہیں آپ ان کے فضائل بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بی بی زہرا سے لے کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ تک انہوں نے وفا کی اور ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. اور ایسا بھی ملتا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو جناب رسول خدا نے یہ فرمایا کہ فضہ کہاں ہے. تو جب بولا کہ جب فضہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی, آپ نے فرمایا کہ فضہ مانگو, آپ نے ہماری بہت زیادہ خدمت کی ہے, اہل بیت کی بہت زیادہ خدمت کی ہے, تو مانگو تم کیا چاہتی ہو. تو بی بی نے اور تو کچھ نہیں مانگا, آپ نے یہی کہا کہ یا رسول خدا مجھے تھوڑی زندگی دے دے, تھوڑی زندگی مہلت مجھے خدا سے لے دیں, تاکہ جس طرح سے میں نے زہرا کے ساتھ وقت گزارا ہے, جس طرح سے زہرا کے ساتھ میں نے کنیزی میں اپنا وقت جو ہے وہ بتا دیا ہے, حسن و حسین کی میں نے خدمت کی ہے, اسی طرح میرا دل کرتا ہے کہ میں بی بی کی بیٹی ہے جو سیدہ زینب کے ساتھ بھی وقت بتاؤں. تو ایسا ہی ہوا. یقیناً بی بی فضہ کو اتنی عمر ملی, اتنی زندگی ملی کہ انہوں نے جو ہے ایک عرصہ جو ہے بی بی زینب کے ساتھ بھی گزارا. تو حضور یہ فضائل ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ ختم ہونے والے ہیں. تو اس کے بعد اور میں عرض کروں بی بی کی شان میں کہ بی بی کبھی بھی بی بی نے اپنے گھر سے قدم باہر نہیں رکھا. یہ دیکھیں کتنا بڑا درس ہے ہماری مستورات کے لیے, بلکہ اہل اسلام کی مستورات کے لیے. کبھی بھی وہ باہر نہیں گئیں, کبھی وہ قدم باہر نہیں رکھا. اگر گئی ہیں تو وہ مباہلہ کے میدان میں گئی ہیں کہ جب عیسائی لوگ جو ہے جناب محمد مصطفیٰ کی خدمت میں وفد لے کے حاضر ہوئے, بحث مباحثہ ہوا, اور وہ اپنی جو ہے اپنے جو انہوں نے خیالات اور اپنا جو اپنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات اور جو بحث و مباحثہ ہوا اس میں جو کافی دن چلا لیکن کسی نتیجے پہ تک نہ پہنچا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے مردوں کو بلاؤ, ہم اپنے مردوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو بلاؤ, ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ, ہم اپنی. تو سوائے اس کے بی بی نے کبھی جو ہے وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھا. تو جب باہر قدم رکھا, جب مطلب وہ آئیں اپنے باپ کے ساتھ, اپنے شوہر نامدار کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ, تو عیسائیوں نے جب یہ سارا ماحول دیکھا, یہ جو کنبہ پاکیزہ کنبہ ان کے سامنے آیا, تو انہوں نے جو ہے یہی کہا کہ ہم اور تو کچھ نہیں کہتے, کہ اور آیت بھی یہی کہتی ہے کہ جو جھوٹا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو. تو دیکھیے یہ بی بی کس مقام کی مالک ہیں. تو ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے معزز ناظرین و ناظرات کہ بی بی نے دیکھیں کہ عورتوں کے لیے کیا خوبصورت پیغام چھوڑا ہے کہ ہمیشہ چادر اور چار دیواری میں رہو, ہمیشہ جو آپ کی زینت یہی ہے کہ آپ اپنے شوہروں کو اپنے گھر میں بناؤ سنگار کر کے ان کو دکھائیں, ان کی خدمت کریں, تاکہ اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت آپ پہ راضی ہو. تو جی بالکل, اسی ظفر بھائی کی بات کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بی بی فاطمہ کو کن عورتوں کی جنت کی سردار کہا گیا. یہ ایک ایسی بات ہے, سوچنے والی بات ہے کہ آپ جب میں آپ کو بتاؤں گی اس واقعے کے بارے میں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی مقدس ہیں وہ, اور کتنا رتبہ ہے, ان کی کتنی شان ہے کہ ان کو کن عورتوں کی جنت کی سردار کہا گیا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پہلے ہمیں کال لیتے ہیں, میں آپ کو پھر اس کے بعد بات جاری رکھوں گی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن ظفر بھائی, آپ کو بھی سلام. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ایام فاطمیہ شروع ہو گئے ہیں. جی جی بالکل. اور ہر مومن جس کا دل میں محبت آل محمد ہے وہ ان ایام میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی کوشش کرے گا بی بی پاک سے, اس لیے کہ جس کو ماں نے دودھ میں ناد علی پڑھ کے پلایا ہو وہ خون کبھی خاموش نہیں رہتا, وہ خون اپنا حق ادا کرتا ہے. تو بی بی پاک کی ذات میں ایک چھوٹی سی ربائی پیش کرتا ہوں پہلے. جی بسم اللہ کیجیے. کہ وہ زہرا علیہ بہیتوں کی مالک جہانوں کی رانی,
کنات کی ملکہ، وجاہت کی دیوی، شرافت کی بانی، تبسم میں جس کے عصمت کا جلوہ، نہاں جس کی آنکھوں میں در سبحانی، بطولوں کی مریم، رسولوں کی عفت، علی کی رفیقہ، وفا کی کہانی۔ تو اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ خدا جسے کمال دیتا ہے درے بطول پہ ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر پرکھ نہ ہو کسی کو تو کہہ دو یا علی مدد، یہ ایک ہی لفظ سارے شجرے کھنگال دیتا ہے۔ تو میں تو اس لیے یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اگر بیٹیاں ہوں تو ایسی بیٹیاں ہوں کہ جس میں باپ کو ماں کا روپ نظر آئے، اور اسی لیے بی بی کو میں ابھی یہاں کہا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی کا کردار، بی بی کی گفتار، بی بی کی عبادت اور بی بی کا اسلام کے لیے اس طریقے سے اپنی زندگی کو دکھا کے نمونے کے طور پہ آج کی عورتوں کو دکھا کے یہ جانا۔ پوچھا گیا کہ ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ بی بی نے کہا کہ میرا جو جنازہ ہے وہ اس طریقے سے رکھ کے رات کے اندھیرے میں لے کے جانا، اور پھر اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ غیر محرم کی نظر نہ مجھے پڑے میرے جنازے پہ۔ پھر یہاں تک بھی کہ گندے آدمی کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، نے کہا وہ تو اندھا ہے، تو انہوں نے کہا وہ اندھا ہے، میری آنکھیں تو ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری آج کی نوجوان نسل کو اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ بی بی نے کیا کردار ادا کیا، کیا کس طریقے سے آپ کو یہ لیسن دیے کہ آپ آئیں تو سوچیں کہ اگر آپ آل محمد کے ماننے والی ہیں، غلامان بطول ہیں، تو پھر یہ کردار کو بھی اپنانے کی کوشش کرنا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو عمل کرو گی تو جنت بنے گی، عمل کرو گی تو بی بی کی غلام بنو گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بی بی نے آج تک اپنی زندگی میں، کسی نے پاک علی سے پوچھا کہ بی بی نے آج تک کوئی سوال کیا آپ سے، تو انہوں نے کہا میں یہی سوچتا رہوں کہ بی بی کبھی تو سوال کرتی، لیکن ایک دفعہ بی بی نے بیمار تھی تو سوال کیا کہ مجھے انار چاہیے، تو وہ انار اس وقت موسم نہیں تھا انار کا، مولا کائنات گئے دکان پہ دیکھا تو ایک سوکھا ہوا انار پڑا ہوا تھا، وہ لے کے آئے بی بی کے لیے۔ تو بی بی کا راستے میں ایک بیمار ملا، وہ کہنے لگا میں بیمار ہوں، بیمار نہیں تھا وہ، ہے تو فرشتہ ہی تھا وہ، تو آپ نے انار اسے دے دیا۔ جب گھر آئے تو پوچھا، بی بی نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کا انار مجھے مل گیا، انہوں نے کہا میں نے تو دیا ہے، وہاں پہ ایک بیمار تھا اس کے لیے، تو پتہ چلا کہ وہ فرشتہ تھا جو انار لے کے آیا۔ تو بی بی نے ساری زندگی اپنے خاوند کے آگے سوال نہیں کیا، اور وہ بی بی جس نے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کی کہ کربلا میں بھی دیکھو اور معاویہ کے مقابلے میں امام حسن علیہ السلام کا خلوص اور ان کا پیار اور ان کی محبت دیکھو اور ان کی ایمانداری دیکھو، اور ادھر کربلا میں باغ رہے امام حسین کا کردار دیکھو کہ بی بی کی تربیت میں پلے ہوئے بچوں ایسے تھے کہ دونوں امام بنے، جس کا خامد امام ہو، جس کے بیٹے امام ہو، جو خود خاتون قیامت ہو، خاتون جنت ہو، اور جس پہ انا ماں کی آیت اتری ہو، اور جس کی چادر کے نیچے پاک رسول آئے تو اپنے آپ کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر انہیں کوئی تھوڑا سا محسوس بھی ہو، تھکاوٹ بھی محسوس ہو، بیماری محسوس ہو، تو بی بی کی چادر کے نیچے آ کے وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ بی بی کی چادر کے نیچے آ کے کہتے ہیں اللہ میاں یہ ہے ہمارے اہل بیت، میں ہوں، یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو جس بی بی کا وہ مقام ہو، اس افسوس کے مسلمانوں نے اس بی بی کو پہچانا نہیں۔ چند فدق کے لیے، چند درختوں کے لیے بی بی کا حق چھین کے بی بی کو رلایا، بی بی کو دربار میں کھڑا کیا، اور بی بی جب آئی تو 23 سال کی تھی تو بال کالے تھے، جب واپس گئی تو بال سفید ہو گئے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں نے اس خاندان کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر پہچان لیتے تو آج وہ جنت جس کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں وہ جنت کی مالک ہے، وہ تو جنت بانٹتی پھرتی تھی، وہ جنت تو لوگوں کو دیتی پھرتی تھی، لیکن لوگوں نے وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے کوشش دنیا کی، انہوں نے دنیا چاہی، دنیا کے لیے رہے، دنیا میں رہنے کے لیے سوچتے رہے، لیکن آخرت کا بیڑا غرق کر کے
بی بی کو رلا کے دنیا سے بھیجا. اس لیے تو پاک رسول نے کہا کہ فاطمہ بزت تو منی ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو رلایا اس نے مجھے رلایا, جس نے مجھے رلایا اس نے خدا کو رلایا. لیکن مسلمانوں نے پھر بھی نہ پہچانا کہ پاک رسول نے وہ عظمت کی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے نہ ماں کی یاد پڑھتے تھے, بی بی آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ احترام پاک رسول کر گئے لیکن مسلمانوں نے نہ کیا, افسوس اسی بات کا ہے. تھینک یو جی, مہربانی, بہت شکریہ. شکریہ. جی جزاک اللہ نقوی صاحب, آپ نے اپنے خوبصورت خیالات کا بی بی کے بارے میں جو اظہار کیا, اللہ وہ اپنی بارگاہ میں بی بی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور آگے کچھ کہنا چاہ رہی جی تھی میں بات اپنی ختم کرتی ہوں یہ کہہ کر کہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کن عورتوں کی جنت کی سردار جو ہے وہ ٹھہرایا گیا بی بی کو. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ روز قیامت ناقائے نور پر سوار ہو کر آئی ہیں. ان کے دائیں طرف 70,000, بائیں طرف 70,000 اور ان کے آگے بھی 70,000 فرشتے ہیں. وہ میری امت کی مومنہ عورتوں کی جنت کی طرف قیادت کر رہی ہیں, اور یہ مومنہ عورتیں ہوں گی جو دن میں پنجگانہ نماز ادا کرنے والی, پابند صوموں اور حج و بیت اللہ کو ادا کرنے والی ہوں گی. اس کی قیادت میں ایسی ہی مومنہ عورتیں ہوں گی جو اپنی زکوٰۃ کو بھی پابندی سے ادا کرتی ہوں گی, اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی, اور میرے بعد ولایت علیہ السلام پر کاربند ہوں گی. یہ عورتیں میری بیٹی کی شفاعت سے بہشت میں داخل ہوں گی, اور فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. جی ناظرین, تو جیسے بات جو ہے میری بہن نے کتنی خوبصورت بات کی ہے, اور اس میں اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ میں نے جو ذکر کیا کہ اپنے والد گرامی سے جناب محمد مصطفیٰ سے بی بی نے جب وہ کنیز مانگی, بی بی فضہ جو مل گئی, تو اب یہاں پہ ایک اور درس ہے مستورات کے لیے کہ جب وہ کنیز ملی تو انہوں نے ایسا ان کے ساتھ رویہ, ایسا برابر کا رویہ ایسا اختیار کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. کہ وہ بی بی سیدہ نے ایک دن, جناب سیدہ خود کام کرتی تھی, پورے گھر کے جو ہیں کام وہ خود کرتی تھیں, اور ایک دن جو ہے بی بی فضہ جو ہے وہ پورے کام سر انجام دیتی تھی. تو یہ بھی ایک درس کی بات ہے. اگر ہم آج کی عورت کو دیکھیں, آپ اپنی مستورات کو دیکھیں, تو کچھ تھوڑا ہم کو وہ تصویر نہیں ملتی ہے. تو چاہیے کہ ہم کو, ہماری بیویوں کو, ہماری مستورات کو چاہیے کہ وہ جو اسوہ بی بی ہے اس کو اپنائیں. اور اس میں دیکھیں, اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے کہ جب آپ ماشاءاللہ اپنی روزمرہ کی جو ہے جو نارمل زندگی ہے اس کو ایک بھرپور طریقے سے آپ جب انجام دیں گی تو یقیناً آپ کی صحت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گی. تو یہ بھی اس میں ایک میسج ہے. بی بی نے خود کام کر کے, جیسے رسول خدا نے پورے کام زندگی خود کیے, تو اسی طرح کیونکہ آپ ان کی بیٹی ہیں تو آپ نے بھی اپنے بابا کی اسوہ پر چلتے ہوئے جو ہے کام, کنیز کے ہوتے ہوئے جو کام ہیں وہ زیادہ کوشش کرتے تھے وہ کام خود کریں. تو یہ بھی ایک میسج کی بات ہے, ایک ہمارے لیے پیغام ہے بیویوں کے لیے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو گھریلو ہم جس بات سے ہم تھوڑا بھاگتی ہیں اس سے ہم نہ بھاگیں, اور جو کام بی بی نے کیا اپنے ہاتھوں سے ہم بھی کریں. جی بڑھتے ہیں کال کی طرف. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں ممی کو لندن سے بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. اور جناب آپ کو ظفر صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جی, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو زندگی دے تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی اہل بیت کی باتیں کرتے رہے. جی تو فاطمہ الزہرا علیہ السلام اللہ کی شہادت کی میں سب مومنوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں. اور ایک بات لازمی یہ ہے کہ جو عورت بھی اپنے خامن کی تابعداری نہیں کر سکتی اس کا مذہب میں کوئی حصہ نہیں, کوئی بھی ہو وہ فلاح نہیں پا سکتی. یہ دنیا ساری ان کے نام و کرم سے چل رہی ہے. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت اور عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت لے لی وہ لوگ کامیاب ہو گئے, اور جن لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا وہ شیطان کے ساتھی ہو گئے. تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. آلو جناب. جی بہت مہربانی یعقوب بھائی, آپ نے خوبصورت باتیں کی. تو حضور میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں تو بی بی کی شان کیا عظیم شان ہے, کیا عظیم رتبہ ہے, کیا عظیم بی بی تھیں.
تو بی جو ہیں آگے جو تھوڑی بات ان کے فضائل میں عرض کروں تو جب بی جو ہیں جیسے ہم کو ہماری بیویوں کو ایسے جو ایک مشعل راہ جو ہے جو اپنے کردار اور اپنی زندگی ہم پیش کرتی ہیں تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ اس پہ چلے. تو آگے اگر بڑھ جائیں تو جب بی بیمار تھیں تو ایک دن آخری دن تھے بی اپنے پاک پروردگار کی طرف جانے والی تھیں. تو ایک دن جناب علی علیہ السلام گھر پہ آئے, بی فضا نے جو ہے وہ مسرت دی تو تشریف رکھی. تو جناب علی علیہ السلام نے بی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ زہرا میں تمہارا بہت ممنون ہوں, میں بہت ممنون ہوں کہ تو نے میرے ساتھ بڑے مشکل دن گزارے ہیں, تو نے میرے ساتھ کئی دن کے فاقے میرے ساتھ گزارے ہیں, تو نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں اور تو تمہارے منہ پہ آپ کے منہ پہ آج تک کوئی ایسا سوال, جیسے میرے بھائی نے ابھی فرما رہے تھے کہ بی نے کبھی زندگی میں جناب علی علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں کیا. تو جب بی یہ باتیں سن رہی تھی تو بی نے جب اس کے جواب میں جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا علی میں آپ کی بہت زیادہ ممنون ہوں کہ آپ اس بلند مقام کے مالک ہیں کہ آپ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آپ میرے شوہر نامدار ہیں. آپ جیسی ہستی کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے اور آپ کی ہی وجہ سے میں حسن حسین جیسے بیٹے اور زینب و کلثوم جیسی بیٹیوں کو میں اس دنیا پہ لا سکی ہوں, تو میں آپ کی بہت ممنون ہوں. تو یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اسی دوران جو ہے جو آپ نے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں اپنے خالق حقیقی سے ملنے والی ہوں, تو یہ بھی واقعہ ایسے ہے کہ آپ نے اپنی چچی جو ہے جناب جعفر طیار کی جو بیوہ تھیں ان کا نام تاریخ جو ہے اسما بتاتی ہے. ایک دن ان سے بات کر رہی تھیں کہ دیکھو جب یہ عورتوں کا مستورات کا جو جنازہ اٹھتا ہے تو جو میت اٹھتا ہے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, وہ اس لیے کہ جب ایک تختے پہ کسی عورت کو لٹا کے اس کو قبرستان کی طرف یا دفن کرنے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے تو مجھے یہ عجیب نہیں لگتا کہ عورت کی جو قد و قامت ہے وہ وہاں پہ نظر آتی ہے. تو بی نے اسی لیے یہ بھی وصیت کی کہ میرا جنازہ جو ہے رات کو اٹھانا کہ کوئی غیر محرم جو آنکھ ہے وہ میری طرف نہ دیکھے, تو اس کی تعمیل کی گئی. تو جب بی اسما نے جو بیوہ جناب جعفر طیار ہیں انہوں نے جب یہ بات بی کی سنی تو انہوں نے ایک آپ کو مشورتاً, جی میرا خیر کالر آ چکے ہیں تو جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو آپ کے وساطت سے تمام اپنے ہدایت ٹی وی کی سننے والوں ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بیوی کی سلسلے میں شہادت کے اوپر افسوس اور ان کی فضائل کے سلسلے میں بہت بہت مبارکباد بھی, دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی. اچھا, میں اصل میں اس وقت یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کل میں نے یہ کوشچن کیا تھا, سوال کیا تھا کہ یہ تاریخیں تو مختلف دی گئی ہیں, تو یہ آج کل یہ پروگرام کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے اوپر مولانا فدا حسین بخاری صاحب انہوں نے اس کی وضاحت کی تھی. میں آپ کے تھرو ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے علم میں اضافہ کیا اور مجھے یہ بات بتائی اور بتایا کہ کس طریقے سے دو تاریخیں ہیں اور کیوں ہیں یہ دو تاریخیں, ایک جمادی الاول کی اور ایک جمادی الثانی کی, جمادی الثانی کی. تین جمادی الثانی کی تاریخ. تو میں اس کا بہت ممنون ہوں. میری طرف سے آپ ان کو یہ شکریہ میرا ضرور. جی بالکل, یہ سن رہے ہیں آپ کا جو پیغام ان تک پہنچ گیا ہے. جی بالکل. جی ہاں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر آپ مجھے تھوڑی سی وقت دیں تو میں ذرا کچھ کہنا چاہ رہا تھا. جی آپ فرمائیے. یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہنے میں مناسب ہوتی ہیں یا نامناسب ہوتی ہیں, اور شاعر لوگ اور ادیب لوگ جو ہیں وہ عام طور کے اوپر اس بات کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ الفاظ اس طریقے سے بیان کریں کہ جیسے وہ استعمال کریں کہ ان میں آپس میں مناسبت ہو, اور مناسبت ہوتی ہے تو وہ بہت پسند کی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتاؤں, غالب کا ایک شعر ہے کہ شور بندے ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا,
آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا. اب اس شعر میں بظاہر تو ایک عام شعر ہے، لیکن اس میں لفظ شور امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ شور کے معنی نمک کے بھی ہیں. ایک تو غل بھی ہے اور اس کے بعد نمک بھی ہے. تو اب یہ جو اس نے بات کہی ہے اس کے اندر اس کی مناسبت آ جاتی ہے. تو ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میر انیس نے گرمی کا زور بتایا تو ایک جگہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ لو و آفتاب کی شدت کے الحذر پانی میں تھے نہنگ نکلتے نہ تھے مگر. ہم عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مگر ایسا نہیں ہوا، مگر کے معنی لیکن کے سمجھتے ہیں. لیکن اس میں چونکہ پانی میں تھے نہنگ نکلتے نہ تھے مگر، یعنی پانی کے اندر ناکے موجود تھے مگر مچھ موجود تھے، مگر وہ باہر نہیں آتے تھے اس لیے کہ گرمی لگے گی سورج کی تمازت کی وجہ سے. مگر اس میں لفظ مگر جو ہے امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ مگر کے معنی مگر مچھ بھی ہوتے ہیں اور وہ نہنگ کے ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مناسبت کی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نامناسب ہوتی ہیں. جس کی ایک وہ بڑی مثال ہے کہ ایک صاحب ممبر کے اوپر پڑھ رہے تھے، انیس یا ربیر ان میں سے کوئی، تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ رسول پاک کی کس نے موتی کی طرح سے بہت ہی عزیز حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. تو انہوں نے مصرع پڑھا کہ اب ظاہر بات ہے موتی کہاں ہوتے ہیں، یا تو کسی کام سے نکالے جاتے ہیں یا سمندر سے نکالے جاتے ہیں، یا پھر وہ کسی خزانے میں ہوتے ہیں بڑے آدمی کے یا ریاست کے. تو انہوں نے شعر مصرع پڑھا کہ گنجے نبی کے گوہر یکتا حسین. تو لوگوں نے ظاہر بات ہے اس کا کہا کہ گنجے نبی آپ نے کر دیا، نبی کو گنجا کر دیا آپ نے، یہ تو بڑی لفظ بات ہے. تو انہوں نے فوراً بدلا کہ بہرے نبی کے گوہر یکتا حسین. پھر انہوں نے کہا یہ جب آپ نے ان کو بہرا بھی بنا دیا، تو پھر انہوں نے پھر پلٹ کے کہا کہ کان نبی کے گوہر یکتا. یہ بھی ایک عیب تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ الفاظ کا استعمال بعض حیثیتوں سے بہت مناسب ہونا چاہیے. ہمارے والد اس بات کو خدا ان کی جنت نصیب کرائے، اس بات کے بڑے ہی وہ شدت کے ساتھ ہم پہ زور دیا کرتے تھے کہ الفاظ کا استعمال مناسبت کے ساتھ میں ہونا چاہیے. صحیح بات. ابھی آپ کا جو پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے بی بی فاطمہ کے متعلق. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کا نام حیات فاطمیہ رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہی چیز ہے اور اس میں کوئی نامناسب بات نہ ہوگی حیات طیبہ کے اندر، حیات فاطمیہ کے اندر. اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہدایت ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام آیا کرتا ہے جس حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام کے سلسلے میں. تو ظاہر بات ہے کہ ہم ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. تو ہم اگر ہم انتظار ظہور کہتے ہیں تو کوئی ایسی حرج نہیں ہے اور کوئی لفظ ایسا خراب نہیں ہوگا کہ جس کو غلط پڑھا جا سکے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں کا اگر احتیاط رکھی جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ. میں نے بہت کنایوں کے اندر یہ بات کی ہے، امید ہے آپ سمجھ جائیں گے. جی بہت شکریہ نقوی صاحب. آپ نے جو باتیں کی ماشاءاللہ خوبصورت باتیں کی، یقیناً علمی باتیں ہیں، کیونکہ ہم کو جو بھی ہم الفاظ کا جو چناؤ کریں ہم کو چاہیے کہ ہم کس بات کو کس انداز سے کس طرح سے پیش کریں گے تو اچھا لگے گا. یہ بالکل ہم کو خیال کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس بات سے بالکل متفق ہوں گے کہ جو بھی بات کرو وہ نپی تولی کرو اور اس پہ بامانی ہونی چاہیے. تو ناظرین اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وقفہ ہے اس کا ٹائم آ چکا ہے، تو ہم چلتے ہیں وقفے کی طرف. اور آپ کہیں جائیے گا مت، اتنی متبرک اور اتنی پاکیزہ محفل سجی ہوئی ہے بی بی کے ایام فاطمیہ کے بارے میں، تو کہیں جائیے گا مت. ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تو ہم ملتے ہیں بریک کے بعد.